میں کچن میں آئی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری ویجیٹیبلز، میرے سارے فروٹس جو ہیں وہ مجھے مس کر رہے تھے. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ نے پراپر کوکنگ نہیں کی، آپ نے ویڈیوز نہیں بنائی. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو کہ جن چیزوں کے ساتھ چاہے وہ بے جانی ہو، آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپ کے سائڈ ٹیبل پر، جیسے ہی آپ کے کچن کارنر پر. جیسے کہ میری چڑیا ہے، میری ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، یہ میں نے خود پینٹ کیے ہوئے ہیں. مجھے لگا کہ یہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں جب میں کچن میں آتی ہوں، جو میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید ایسا ہوتا ہے. آپ کو کبھی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ کے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں جو بے جان ہیں وہ آپ کو آبزرو کر رہی ہیں، وہ آپ کو فیل کر رہی ہیں؟ بس جی، آج کل تو مجھے اسی طرح کی باتیں یاد آ رہی ہیں. ریسیپی میں آپ کے ساتھ یہ کئی دفعہ شیئر کر چکی ہوں، آپ دیکھتے جائیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں. تو میں تو آج جی پورا جو ہے نا وہ ارسٹوٹل کی میں نے سیٹ لی ہوئی ہے. زندگی کی بڑی فلاسفی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. بڑی عجیب سی جو ہے وہ طبیعت ہے. میں جب کوکنگ کرنے آئی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا بنانا ہے، اور ابھی تک نہیں مجھے پتہ. میں نے صرف پاستا دودھ میں ڈال لیا ہے، اب آگے میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مجھے ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں، کیفیت وہی ہوتی ہے، لیکن سمجھ چینج ہو جانے سے سب کچھ بدل جاتا ہے. جیسے ہم اگر دریافت کی طرف جائیں تو وہ خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر دریا ہماری طرف آ جائے تو وہ غم ہوتا ہے، وہ سیلاب ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یہ برکت ہے. حرکت میں کہتے ہیں برکت ہے. اللہ کا بھی حکم ہے کہ اٹھو اور روزی کی تلاش میں نکل جاؤ جب اندھیرا جو ہے وہ چھٹنے لگے. لیکن اگر رزق جو ہے کسی طریقے سے خود ہمارے تک آ جائے تو وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتا ہے اور آزمائش بھی بن جاتا ہے. اور اسی طرح ہم جب خود خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ حکمت ہوتی ہے کسی نہ کسی بات کی. لیکن اگر ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا جائے یا خاموشی ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے تو وہ کسی عذاب سے کم نہیں لگتا. اسی طرح تنہائی اگر ہم خود اختیار کریں تو وہ سکون ہے، لیکن اگر ہمیں فیل ہو کہ ہم تنہا ہو گئے ہیں تو وہ اداسی ہے. اگر لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں تو یہ بے بسی ہے. آپ کی سیلف رسپیکٹ سم ٹائم ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ سم ٹائم اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. لیکن یہی مدد جو ہے ہم جب لوگوں کے لیے کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی خوشی ہوتی ہے. دیکھیے چیزیں ساری وہی ہیں، خوشی ہے، غم ہے، رزق ہے، سکون ہے. جب ان کی سمت چینج ہو جاتی ہے تو ان کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے، ان کی ساری شدت بن جاتی ہے. ہم سے جب یہ چیزیں نکلتی ہیں تو ان کے معنی اور ہوتی ہیں، ہماری طرف جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے معنی ٹوٹلی طور پر بدل جاتے ہیں. سچ جیسے اگر ہمارے سامنے آ جائے تو وہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اور سم ٹائم ہم اس آزمائش میں سے پورا بھی نہیں اتر پاتے. ہم تھک جاتے ہیں، ہم سچ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم سچ پر یقین ہی کرنا نہیں چاہتے. لیکن جب ہم خود اس سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ ہماری جستجو ہوتی ہے، وہ ہماری طلب ہوتی ہے، وہ ہمارا ادراک ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھ لیں وہی ہیں. جب ان چیزوں کی ڈائریکشن، ان کا سفر ہماری ذات کی طرف ہوتا ہے تو ان کے معنی، ان کی کیفیت اور ایون کہ ہماری کیفیت اور ہوتی ہے. اور جب یہ ہم سے نکل کے جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے معنی جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں. بس جی، آج کل جو ہے میں اسی طرح کی جو ہے فیلنگز کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہوں. وہی بات جو میں اکثر آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ سم ٹائم زندگی بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارتی ہے، بڑی بڑی آزمائشوں میں سے جو ہے وہ گزارتی ہے. اور ہر دفعہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس چیز کی سمجھ آپ کو اس سے پہلے تو تھی ہی نہیں، آپ نے اس سے پہلے تو ان چیزوں کو کبھی اس پہلو سے دیکھا ہی نہیں. مجھے تو لگتا ہے ہم ساری زندگی سفر کرتے رہتے ہیں، سچ کا، اعتبار کا، محبتوں کا، رشتوں کا، نعتوں کا. ساری زندگی ہم اسی سفر میں، کبھی ہم اس سفر کی طرف جاتے ہیں اور کبھی یہ سفر جو ہے وہ ہماری طرف آتا ہے. کبھی ہم ان راستوں پہ چلتے ہیں اور کبھی یہ راستے ہماری طرف آتے ہیں. جب ہم ان راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، جب یہ راستے ہماری طرف کچھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. لیں جی، میں نے آج ارسطوٹل، سقراط، بکرات، افلاطون، میرا خیال ہے میں نے سب کو پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. میری باتوں پہ سوچئے گا ضرور، یہ بڑی گہری باتیں ہیں. یہ سب کچھ کرتے کرتے جناب میں نے جو چکن تھا وہ پڑا ہوا تھا میرے پاس، میں نے اس کو فرائی کر کے اندر ڈال دیا اور ساری چیزیں مکس کر کے، بس جو بھی سبزیاں تھیں آپ نے ریسیپی دیکھ ہی لی ہے. آج میں ریسیپی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آج میں نے زندگی کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دے دی ہے.